الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 236، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 15، سورہ رکوع نمبر 31۔ ترجمہ: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دے دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ حکم سی و دوم، 32واں حکم، بابت مہر۔ قال تعالی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن الی بصیر۔ ربط: گزشتہ آیات میں عدت کے اعتبار سے مطلقہ کے احکام مذکور ہوئے، اب اس آیت میں مطلقہ کے احکام باعتبار لزوم مہر کا ذکر کرتے ہیں، اور اس لیے کہ جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ نکاح کے وقت مہر معین ہوا تھا اور پھر خلوت کے بعد ان کو طلاق دی گئی، تو اس صورت میں شوہر کو تمام مہر دینا ہوگا جو نکاح کے وقت مقرر ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ مہر تو متعین ہوا تھا مگر خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو اس صورت میں شوہر کو آدھا مہر دینا لازم ہوگا۔ تیسرا یہ کہ نہ مہر معین ہوا اور نہ خلوت کی نوبت آئی تھی، خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی، اس صورت میں مہر نہیں بلکہ دستور کے مطابق خرچہ اور جوڑا دینا پڑے گا۔ چوتھا یہ کہ مہر تو مقرر نہ ہوا تھا مگر خلوت یا صحبت کے بعد طلاق دی، ایسی صورت میں مہر مثل دینا پڑے گا، یعنی اس خاندان کی عورتوں کا جو مہر رائج ہے وہ دینا پڑے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو ایسے وقت میں طلاق دے دو کہ ابھی تک تم نے ان کو چھوا اور ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ ان کے لیے تم نے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کیا۔ ایسی حالت میں اگر تم ان کو طلاق دے دو تو نہ تو کوئی گناہ ہے اور نہ تم سے کوئی مہر کا مطالبہ ہے، اور البتہ اس سے جدائی اور مفارقت کے وقت ان کو کچھ نفع اور فائدہ پہنچا دو، یعنی پہننے کا کوئی جوڑا اور کچھ خرچہ دے دو۔ وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے بقدر واجب ہے، اور یہ فائدہ پہنچانا خوش خوئی اور خوبصورتی کے ساتھ چاہیے، حاکم کی زبردستی سے نہ ہو۔ فائدہ پہنچانا نیکوکاروں پر حق واجب ہے جن کی نظر اللہ پر رہتی ہے، وہ خلق خدا کی نفع پہنچانے میں دریغ نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک یہ جوڑا دینا واجب ہے اور قائم مقام مہر کے ہے، جیسا کہ صیغہ امر اور لفظ اعلیٰ اور حقاً سے وجوب ظاہر ہوتا ہے، اور امام مالک کے نزدیک یہ امر استحبابی ہے، واجب نہیں۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو درا حال کہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے، تو ایسی صورت میں تم کو اس مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا جو تم نے نکاح کے وقت ٹھہرایا تھا، اور نصف سے یعنی آدھا تم سے معاف ہو جائے گا، مگر 2 صورتیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک یہ صورت کی اپنا حق نصف مہر معاف کر دیں اور شوہر سے کچھ نہ لیں، یا یہ کہ مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ اپنا حق معاف کر دے، یعنی بجائے آدھے مہر دینے کے پورا مہر دے دے، اور اگر شوہر پورا مہر دے چکا ہے تو آدھا مہر عورت سے واپس نہ لے۔ اور تمہارا اپنے حق کو معاف کر دینا تقویٰ اور پرہیزگاری کے بہت ہی قریب ہے۔ یہ خطا مردوں اور عورتوں دونوں کو ہے، اور تم باہمی احسان اور نہ کوئی نہ بھولو۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اس کی کوشش کرے کہ فضل اور احسان میرے ہاتھ سے سرزد ہو۔ دوسرے کے احسان پر نظر کرنا فضل اور فضیلت کے خلاف ہے۔ تحقیق اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں
وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کون احسان کی طرف سبقت کرتا ہے اور کون دوسروں کے احسان کی طرف نظر کرتا ہے۔ فائدہ: 4 صورتیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، ان آیات میں صرف 2 کا حکم مذکور ہے۔ ایک یہ کہ مہر نہیں ٹھہرا تھا اور ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی، اور دوسرے یہ کہ مہر تو ٹھہرا تھا مگر طلاق ہاتھ لگانے سے پہلے ہی دے دی، اور 2 صورتیں باقی رہ گئی جن کا حکم ان آیات میں ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک یہ کہ مہر مقرر ہوا تھا اور ہاتھ لگانے کے بعد طلاق دی تو پورا مہر لازم ہوگا، یہ حکم سورہ نساء میں مذکور ہے۔ دوسرے یہ کہ مہر نہیں ٹھہرا تھا اور ہاتھ لگانے کے بعد طلاق دی تو اس صورت میں مہر مثل دینا پڑے گا، یعنی اس عورت کے خاندان میں جو رواج ہے اس کے مطابق مہر دینا ہوگا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 237، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 15، سورہ رکوع نمبر 32، سورہ رکوع نمبر 31۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔